پیارے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، یہ آپ کہہ دیں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم بھی کہو۔ کافر جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کو بشر کہتے تھے، کافر جی انہوں نے کہا یہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے سب کچھ ہے، یہ ہمارے جیسے۔ ابو جہل نے حضور نبی الانبیاء کو بشر دیکھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور بشریت کے لباس میں سبحان اللہ سبحان اللہ نور دیکھا فرمایا آپ کہہ دیں، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں تمہارے وہ ہمارے مثل۔ دیکھو حضور تین نوعیتیں ہیں، ایک یہاں جو قرآن پاک نے فرمایا، شاہ عبدالحق محدث سے دل بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ ایسی جو ہیں وہ متشابہات میں سے، جیسے اے نما تولوا فسما وجہ اللہ، جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ کی تجلی ہے۔ وجہ اللہ، وجہ کا معنی چہرہ، اللہ کا تو چہرہ نہیں ہے، یہ متشابہات کہ اللہ کی تجلی، اللہ کے انوار، اللہ کی رضا، اللہ کی پکڑ، اللہ کی عطا ہر جگہ ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو رب العالمین نے جو تین نوعیتیں فرمائی، دیکھو یہ بشر اس لیے کہا کہ میرے پیارے کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، الہ کہا۔ اعلان کر دو کہ بندہ اتنی شان دے کر آپ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہے۔ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، میری حضرت قطب الاقطاب غوث زمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بتاؤ، طالب میں بیٹھے کہ لدا کتنی قسم ہے؟ اور لدا جو ہے جی یہ کتنی قسم ہے؟ ایک زجر و تنبیہ کے لیے، کفار کے لیے، ایک یا جو ہے یہ غافل کو بیدار کرنے کے لیے ہے، غافل کو بیدار کرنا، اور محبت کے لیے بھی۔ اللہ یا ایہا النبی، اے نبی، اور میرے آقا تو ایک لمحہ بھی اللہ سے جدا نہیں۔ یہاں کیوں فرمایا یا ایہا النبی؟ اللہ نے یا فرمایا نا کہ غافل کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے جی، یا محبت کے لیے، یا ایہا النبی، میرے آقا تو ایک لمحہ بھی جدا نہیں جی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے کہ یا کہنا رب کی سنت ہو جائے، تو سنت آپ نے فرمایا کہ بھائی تاکہ یا فرمانا اللہ کی سنت سننا نبی کریم کی اللہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو محبت، اللہ فرماتے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اس کا معنی نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے اے بشریت کی چادر اوڑھنے والے، یہ جو ہے یہ چادر ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، یہ حقیقت اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی بندہ بھی سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور نہ قرآن کے نکات کو بیان کر سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا نبی کریم کی شان کا پتہ ہی بے برا ہے۔ قد جاءکم من اللہ، آئے تمہارے پاس اللہ کا جا، کم ضمیر ہے حاضر کی، تمہارے پاس آئے، من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول پاک آئے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف کہاں ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نحن اقرب علیہ من حبل الورید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عطا، اللہ کی پکڑ، اللہ کا لطف و کرم قریب ہے، لیکن اور پکڑ کفار کے قریب ہے، نہ کہ اس کی ذات تو مقید ہو گئی، جو مقید ہے وہ الہ نہیں۔ اللہ تو ایک جگہ مقید نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے نبی اللہ بھی آئے،
تو ہم یہ کہیں گے کہ مشرق سے آئے مغرب سے، جنوب شمال کہاں سے؟ جی وہ اللہ کی طرف تو ہے نہیں، تو آپ یہی کہیں گے اے نما تولو فثم وجہ اللہ، کہ ہر طرف رب کی تجلی ہے۔ تو جب رب کی تجلی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، مصطفیٰ بإذن اللہ وتعالى اللہ، میرے مصطفیٰ بھی ہر اللہ کے ملحن بن کر آئے۔ جب رب کی طرف سے آئے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ طرف سے آئے، اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ ادھر برف خانہ ہو تو آواز جو ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی آ رہی ہے۔ اگر ادھر سے آواز گرم آئے، کوئی آگ جل رہی ہو، کوئی چیز جل رہی ہے، آواز کیسی آئے گی؟ گرم آئے گی۔ اگر ادھر باغ ہے، چمیلیاں ہیں، گلدستے جی گلاب ہے، تو ہوا کیسی آئے گی؟ اگر گڑا ہو ہوا کیسی آئے گی؟ ہاں جی۔ تو جب رب کی طرف سے آئے، نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ، پھر کیا آئے؟ اللہ کے مدر بن کر آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، کوئی طرف نہیں ہے۔ بإذن اللہ، تو آتا وہ ہے جو پہلے ہو۔ ہمارے لیے قرآن نے فرمایا، اندازہ لگائیں کہ ہمیں رب نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہمارے لیے فرمایا جسے نیز سے حذف کیا جائے، عدم سے وجود میں لایا جائے، نابود سے بود کیا جائے، اس کے لیے خلقنا کہا جاتا ہے، جو پہلے ہو اسے جا کہا۔ سب سے پہلے بنایا، جسے رب نے سب سے پہلا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور مخزن کائنات ہے، منبع کائنات ہے، منشاء کائنات ہے، اور مقصود کائنات ہے۔ یہ ایک سمندر ہے، کہاں سے آئے؟ قرآن نے بتایا اللہ کی طرف سے۔ کس کے پاس ہے؟ اس کا یہ بھی ہے کہ مکے والوں کے پاس آئے، اس سے یہ بھی ہے کہ سارے جہان والوں کے پاس آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ارسل تو یہ اللہ نے کافتاً سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، مکے والوں کے پاس آئے، وہ ریگستان عرب کے خطے میں آئے۔ اگر آپ نہ تشریف لاتے اسے کون جانتا؟ نہیں، ادھر خیز نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جب اس خطے میں آئے یا سارے دنیا کے پاس آئے یا مومنوں کے پاس آئے، مومنوں کے دل میں آئے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں جیسے دل میں جان ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، وہ طرف سے پاک ہے، اس کی تجلی بإذن اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ہر جگہ ہے، ہر مومن کے دل میں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہاں مولانا قاسم نانوتوی جو ہے، یہ دیوبند کا بہت بڑا بانی، اس سے کسی نے پوچھا، بڑا پیارا مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین کے متعلق اس کا پوچھا ترجمہ بتاؤ یا اس کی تشریح، اس نے کہا اولیٰ کا معنی عقل، یہ اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ قریب۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ حضور پاک قریب کیا کہ پیر کامل جو ہے، پیر کامل، اس نے کہا اس کی نورانیت، روحانیت جو ہے وہ ہر وقت مرید کے ساتھ رسالت، نعرہ حیدری،
شریف حضور گنجے کرم ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں حاضر کے قریب پیر کامل کے دیوبند والا جی قاسم نلوتوی کہتے ہیں وہ اشرف علی تھانوی یہ جمال الاولیاء کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ کسی بندے نے آ کر اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ زمین کا سینٹر جو ہے وہ ہے کعبہ شریف مرکز ہے ساری کائنات کا کہ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جی اور اس کی 4 عورتیں 4 ہیں اس کی بیوی 4 ہیں ایک شرق ایک غرب شمال جنوب یہاں زمین وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں ایک یہاں ختم ہوتی ہے ان 4 سمتوں میں 4 عورتیں اس بندے کی وہ کعبہ شریف کے اندر موجود ہے وہ 4 عورتیں جو ہیں ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں یا بیٹیاں اولاد دی ہے بیک وقت تو وہ عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں وہ ہمارا جو بندہ ہے زمین کے سینٹر میں یہ اس کی عورتیں یہ اس کے بچے یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑا پیارا مسئلہ جی یہ مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ وہ تو زمین کے سینٹر میں یہ 4 سمتیں جو ہے 4 عورتیں اس کے ادھر ان کی یہاں اولاد ہوتی ہے وہ کہتی ہیں وہ ہمارا بندہ جو کعبہ شریف کے اندر ہے اس کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاز بھی جائے گا تو میرا خیال ہے کئی مہینے لگ جائیں گے زمین کا جہاں ختم ہوتی ہے کنارہ جو ہے تو بھائی جہاز بھی نہیں پہنچے گا وہاں مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ کوئی مشکل کی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے ولی اللہ ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ کا ایمان ہے کہ ولی اللہ ایک کلمے میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے وہ جا سکتا ہے اللہ کیا پیارا مسئلہ کر کے جی کہ یہ ولی کو اللہ نے طاقت دی ہے ولی کو جی اللہ اکبر درود پاک پڑھ رہی تھی خزینہ معرفت کے اندر حضرت قطب الأقطاب میاں صاحب شرک پوری حضور ایسے بندے بیٹھے ہوئے شمارے پڑھ رہے ہیں چادر بچھی ہوئی ہے تو احمد علی نام ایک بندہ قصور کا جی وہ ایسے سامنے بیٹھے وہ بھی دروشی پڑھ رہے ہیں دروشی پڑھتے پڑھتے اسے اونگ آ گئی ہے خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے اونگ کے اندر کہ اس کی عورت جو ہے وہ مکان سے گر گئی ہے اور سے گری ہے وہ ایک دم ایسے اس نے نا گھبرا گیا جی کہ وہ خواب تھی تو میاں صاحب حضور نے فرمایا وہ خیر ہے وہ گری ہے بچ گئی یہ کا مقام ہے یہ شرک پوری سرکار کا مقام ہے سبحان اللہ خیر ہے اسے خواب آ رہی ہے یہ بیداری میں دیکھ رہے یہ بیداری میں دیکھ رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے علی مرتضیٰ شیر خدا نے خواب دیکھا کہ رات کے وقت آپ نے خواب یہ دیکھا کہ صبح کی نماز ہے نبی الانبیاء حبیب کبریاء آپ محراب میں جلوہ فرمائے حضور علیہ السلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ایک آدمی کھجورے لایا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کی تو نبی الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک کھجور جو ہے وہ کھجور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جی تو آپ کے دل میں اور ذرا بڑا خیال ہے کہ کاش کہ مجھے بڑی لذیذ ہے کہ ایک اور بھی عطا فرمائی مگر حضور نے ایک ہی عطا فرمایا باقی ساری تقسیم کر یہ زمانہ تھا کس کا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ خواب کون دیکھ رہا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا صبح کے وقت نماز پڑھی کن کے پیچھے عمر فاروق کے پیچھے جی اور کوئی شخص کھجورے لایا سب سے پہلے علی مرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے ایک کھجور عطا کی سب سے پہلے دل میں خیال ہے کہ کاش مجھے اور بھی دیں جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا نے بھی رات کو ایک ہی
माशाल्लाह। इन बाजातुल असरार के अंदर है महबूब सुबानी शहबाज ला मकानी गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला बात फरमा रहे हैं, तकरीर हो रही है। अल्लाह है कि बहुत बड़ी वाली अल्लाह कामल सामने बैठे हुए, उन्हें ऊँग आई तो नबी अल्लंबिया का उन्हें दीदार हुआ। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला मिंबर से तशरीफ लाए, उनके पास आकर ऐसे खड़े हो गए तो फरमाया बता मेरे आका ने क्या फरमाया। सुभान अल्लाह। तो अर्ज़ की कि नबी अल्लंबिया ने फरमाया कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी इसका बात सुना कर। ये फरमाया। वो ख्वाब देख रहे थे और गौसे आदम बेदारी में देख रहे थे, वो बेदारी में देख रहे थे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्यों कि नबी अल्लंबिया हबीब कबरिया अहमद मुज्तबा ये ऐसे है कि आपको ख्वाब में कोई चीज़ अगर मिल जाए, कोई चीज़ मिलती है ना, कोई आपको सेब या आम कोई चीज़ आप खा रहे हैं, बाग में फिर रहे हैं, तो क्या उसका वजूद होगा? और या कल जो उसे में मिलता होता है तो उसका वजूद नहीं होगा जी। मगर नबीउल्लंबिया अगर आपको कुछ अता फरमाए उसका वजूद जरूर होगा। सुभान अल्लाह। उसका वजूद होगा। जैसे देखो अल्लामा बुसीरी को अपनी चादर मुबारक अता फरमाई जी, तो जो चादर अता फरमाई तो उसका वजूद था ना जी जी, उनके ऊपर चादर थी जी, तो हजूर अता फरमाई तो उसका वजूद होता है। हम अगर ख्वाब में कोई देखते चीज़ तो जब बेदार होते हैं उसका वजूद नहीं होता, तो नबीउल्लंबिया अता फरमाए तो उसका वजूद होता है। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि हमारी रूह जो है इससे भी ज़्यादा लतीफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मुबारक। हमारी रूह से भी ज्यादा लतीफ जश्न पाक तो है। हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम नूर हैं कि इसलिए कि आपका साया नहीं। और मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि साया जो होता है वो जिस्म से लतीफ हुआ करता है। देखिए दीवार है ये कसीफ है, साया लतीफ है। अगर साया हमारे ऊपर पड़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो अगर दीवार पड़ेगी तो हम शहीद हो जाएंगे। तो क्योंकि साया जो है वो लतीफ है, मुजद्दिद पाक फरमाते कि नबीउल्लंबिया का साया नहीं, इसलिए कि हजूर के जिस्म से कोई भी लतीफ अल्लाह ने चीज बनाई थी। हजूर के जस्ते नूरी हजूर का जिस्म पाक जो है इससे भी कोई लतीफ चीज अल्लाह की तरफ से आए। सुभान अल्लाह। कौन आए? नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मुबीन। सुभान अल्लाह। आप फिर आए। एक है तखलीक महमदिया, एक है बेशत महमदिया, एक है बलादत महमदिया। सुभान अल्लाह। ये तीन किस्में हुई। जी जी, तखलीक महमदिया जी हाँ, बस जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह अल्लाह। एक है तखलीक महमदिया, एक बेशत महमदिया, एक वलादत महमदिया। अल्लाह अल्लाह। और समुंदर है, समुंदर इसका कोई किनारा नहीं। तखलीक महमदिया अल्लाह अकबर। मेरे आका नबीउल्लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल खलक़ल्लाहु हुमैया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। नबीउल्लंबिया हबीब कबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। फिर कहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते नूरी था, वो बाजार में तशरीफ ले गए, गारू में तशरीफ ले गए, रुबाई मुबारक से खून निकला, आप बीमार भी हुए जी। तो ये भी ये ठीक है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत के लिबास में आए। इसलिए अगर बशरियत के लिबास में ना आते हमें कैसे दीन हमें कैसे पता चलता? देखो हकीकत हुजूर की नूर है, मगर ये हुजूर का लिबास है। इस लिबास में आना भी हजूर का बोझा है। कभी हजूर अलैहिस्सलाम की बशरियत गालब आ जाती है नूर के ऊपर, कभी नूर जो है बशरियत के ऊपर गालब आता है। जब बशरियत जो है वो गालब आती है तो फिर खाते भी हैं ताकि हमारे लिए सुन्नत हो जाए, वो फिर शादी भी करते हैं ताकि हमारे लिए सुन्नत हो जाए। और कभी नूरानियत जो है वो गालब आती है, अर्श अज़ीम से भी आगे चले जाते हैं। हबीब कबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
نوعیتیں اس سے اللہ ایک جو ہے کہ جیسے قرآن نے بشر فرمایا جی، مگر آگے وہی یہاں یوں آگے فرمایا وہ تخصیص ہو گئی. ایک ہے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، ملکی طاقت، جیسے لی ما اللہ وقت لا یسرنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل. یہ فرمایا کہ میرے اوپر ایسا وقت ہے کہ کوئی نبی مرسل فرشتہ جو ہے وہاں تک اسے کوئی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. میاں صاحب نے بڑے پیارا فرمایا ایک ایسا وقت، یہ کیا ملکی طاقت وہ بشریت فرمائی. ایک ہے حقی، من رانی فقد را حق. حقیقت یہ ہے میاں صاحب فرماتے لی ما اللہ وقتن یارو، سچ نبی فرمایا. لی ما اللہ وقتن یارو، سچ نبی فرمایا. چپ محمد جس کس پایا اسے بے اللہ احمدی منہ نکالتے گل وڈیری نہ کر مت کوئی ہنسی. آدم شافی مالک حنبل اے مسئلے نہیں نظر. تو نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کچھ اور ہے. وہ نور ہے، نہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا، خدا پہلے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نبی الانبیاء کے نور مبین. اللہ نے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے. سب سے پہلے اللہ نے جب فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں، تو سب سے پہلے میرے آقا نبی الانبیاء نے فرمایا بلا، تو ہمارا رب ہے. یہاں میرے حضرت صاحب گنج کرم نے بڑا پیارا نقطہ بڑا پیارا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ سب نبیوں سے پہلے نبی الانبیاء نے فرمایا بلا. تو بلا فرمایا، لا فرماتے تھے، لیسا فرماتے تھے. اس سے معلوم ہے کہ حضور کو علم تھا تب اس لیے تو فرمایا. اللہ تو تب فرمایا کہ حضور کو علم تھا کہ لا فرماتے تو نفی ہوتی، معلوم ہے کہ اللہ نے سب کچھ پہلے عطا فرمایا. حضور کو سب کچھ پہلے عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا. مگر نبی جو ہوتا ہے وہ بعد اوقات اس کا کبھی وہ دیر سے اعلان کرتا ہے، مگر نبی ماں کے پیٹ میں نبی ہوتا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے آدھا دن، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے گود میں اٹھا کر جب لائی تو لوگوں نے شور مچایا کہ تیرے باپ، تیری خاندان، نبیوں کا خاندان، یہ کیا بچہ کہاں سے لے آیا؟ تم نے تو بندے کو دیکھا ہی نہیں کبھی جی. تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی پریشان ہو گئی. تو میرے رب نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو قوم کو کہہ دے کہ اشارہ کریں اس بچے کی طرف. بچے کی عمر کتنی ہے جی؟ آدھا دن. نبی ماں کے پیٹ میں، وہ سب کچھ پہلے ہی میری آقا سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کیف نکلم فی المہد صبیا، بوڑھے میں بچہ کیسے باتیں کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے مجھے بیٹا کہنا ہے، پہلے ہی اعلان کیا اللہ کا. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے وقت ہی اعلان فرما دیا، آدھا دن کے تھے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت سجدہ کیا. آسمان کی فرمایا انی رسول اللہ. اور سجدے میں کیا پڑھا؟ سجدے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ہب لی امتی رب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب کچھ بن کر یا ہم دنیا میں آ کر ہوتے ہیں. اللہ سب کچھ پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے. یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ہوں. یہ تبادل فرمایا، ساری کے طور پر فرمایا، ورنہ قرآن پاک نے دیکھو قرآن فرماتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا طائر بجناحیہ الا امم امثالکم.
بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، میں ختم کرتا ہوں، یہ بڑا علمی چیز ہے۔ اللہ محمد نے دابا کہتے ہیں 2 قدموں پر چلنے والا اور 4 پر چلنے والا۔ اس میں دابے کے اندر انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، خچر بھی ہے، گدھا بھی ہے، اور اس میں گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، کتا بھی ہے، شیر بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ اللہ جی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری مثل ہے، ہم سالکم، کیا یہ ہماری مثل ہو سکتے ہیں؟ گدھا ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ پھر کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جی حضور ہمارے جیسے نہیں۔ دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا بھی خالق ہوں، تمہارا بھی خالق ہوں، ان کا بھی رازق ہوں، تمہارا بھی رازق ہوں، انہیں بھی رزق دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہارا بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، ان کو بھی پیدا کرنے والا ہوں۔ لقد کرمنا بنی آدم، بندے کو عزت بخشی ہے، اس کا بڑا شان ہے بندہ بندگی سے بنا، بندگی بھی تب ہوگی جب میرے مصطفیٰ سے تعلق ہوگا، اور وہاں تعلق تب ہوگا جب اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے تعلق ہوگا۔ دیکھیں قرآن پاک ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زبر زیر جو ہے وہ شان نظر آتی ہے، جی شان ہی نظر آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے، ایک ہے عقل، ایک ہے عقل، ایک ہے علم، اور ایک ہے کیا؟ عشق۔ علم فضیلت دیکھتا ہے، عقل تنقید، اور عشق نسبت۔ علامہ اقبال کی قبر پر اللہ رحمت کی کیا خوب فرمایا انہوں نے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد، بات ساری عشق کی۔ لا الہ سے مواحد بن گیا، اور کہیں قرآن نے مواحد کا ذکر نہیں، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اور ایمان نام ہے مصطفیٰ کے ماننے کا نام، جی اور سارے جہان کے کافر اللہ کو مانتے یا نہیں؟ وہ سب مانتے، عیسائی مانتے، یہودی مانتے، سارے وہ عبادت کرتے، وہ ہر ایک کہتا ہے، جو بندی وابی جے سارے کہتے یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے قرآن ہے ہمارے پاس، مگر میرے بزرگوں اللہ نے تو پہلے ہی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ دکھا دے؟ قرآن پڑھنے والے بڑے ہوں گے جی، وہ پڑھ کر ہمیں بتائیں گے آؤ ادھر جی، اور یہ نہیں فرمایا نمازی ہو، اے حج کرنے والوں، نہیں، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے؟ انعام اللہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، وہ 4 گروہ۔ ہم تو ہر وقت یہ دعا یہ کرتے ہیں ان کے یا اللہ نقش قدم پر چلا جی۔ تو عقل جو ہے جی، عقل وہ تنقید کی طرف آتی ہے، عشق جو ہے وہ نسبت کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو سارے جہان کے کافر مشرک جو بھی ہیں بے دین، وہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کی بخشش نہیں، محمد رسول اللہ ایک مرتبہ حضور کا نام نامی اسم گرامی ایک مرتبہ لیتے ہیں، وہ پھر اللہم تقدم اس کے سارے گناہ ایک مرتبہ حضور کا نام لینے سے بخشے جاتے ہیں، ایک مرتبہ نام لینے سے۔ اللہ کتنا میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھیں، ایک مرتبہ نام لینے سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کافر بے ایمان آیا نبی الانبیاء کے سامنے، تلوار ہاتھ میں اس کے، بڑے زور سے آیا، میری آقا کی ایسی نگاہ پڑی تو وہ ارادہ بدل گیا، ہاتھ کانپ گئے۔ میری آقا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ سواری پر آ رہا ہے کہ اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو کیا ضمانت آپ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی، اس نے کلمہ پڑھا، دل میں خیال آیا کہ اب میں حضور کے قدموں پر جا کر گر جاؤں، اور سواری سے وہ اترا ہی نہیں تو اس کی روح پرواز ہو گئی۔ ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، وہ تو کافر تھا، کوئی وضو نہیں کیا، ابھی نماز نہیں پڑھی، تو میرے آقا نے فرمایا جس نے جلدی کو دیکھنا اس کو دیکھنا، جلدی کو دیکھنا اسے دیکھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے رسول پاک۔ ایسے بندے تو آپ کو ملیں گے کہ ایمان تو کرتے رہے مگر ان کا خاتمہ خراب ہو گیا، اور
ایسے بھی ملے گی کہ ایک بھی نماز نہیں تو وہ جلدی ہو گئی، ایک لمحہ ہی رسول پاک کا چہرہ دیکھا اور خاتمہ اسی وقت بہت ہو گئی تو وہ سبحان اللہ ہمارے عقیدے بھی صحیح فرمائے، اس مسجد کو دن دگنی رات دگنی ترقی ماشاء اللہ کتنی رونق ہے، جس دن کے وقت آپ یہ بڑا اللہ کا آپ کا نشان ہے، بڑی برکتیں ہیں ماشاء اللہ۔ یہ میرے حضرت صاحب گنج کرم میاں صاحب اور ان کا یہ سارا خیال یہاں ہے، بڑا کرم ہے میرے گنج کرم بڑی شان والے تھے، بے شک بڑے قطب القاب تھے، جو زبان سے فرمایا کن فیکون، تو یہ ان کے بوٹے لگے ہوئے یہاں کہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم کا صدقہ مہربانی فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، حضور کی محبت کا درہ ہمیں عطا فرمائے، محبت ہے تو پھر سارا کچھ ہے، یہاں سمندر ہے، کرتے رہو تو 4 گھنٹے لگے رہو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، پھر ہم نہیں بھی آگے جانا ہے جی، رات بھی ادھر ہوگا، آپ نماز سے پہلے دعا ہوگی، نماز سے پہلے دعا نماز 5-10 منٹ ذرا دوست مل جائیں گے ذرا ٹھیک